جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے محترم ویورز کے سامنے ایک باپ کی خدمت سے متعلق واقعہ بیان کر رہا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس کی خدمت گزار بیٹوں نے اپنے تینوں بھائیوں سے کہا کہ تم اپنی ساری جائیداد میرے نام لکھ دو، اس کے عوض میں باپ کی خدمت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے، جائیداد بھی دے دے اور تو خدمت سے بھی بیزار ہو جائے۔ اس نے کہا پھر دوسرا کام کر لو، وہ یہ کہ میری جائیداد بھی لے لو اور باپ کی خدمت بھی چھوڑ دو، میں باپ کی خدمت اکیلا کروں گا۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا چاہیے؟ لاؤ، اس نے لکھوا لیا، میری ساری جائیداد تمہاری اور تم باپ کی خدمت میں حصہ نہیں لوگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، اور اس نے باپ کی خدمت میں سب کچھ لگا دیا اور اس کی دعائیں لیتا رہا، خدمت کرتا رہا۔ آخر باپ کا وقت آ گیا، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور یہ مالی اعتبار سے یہ خدمت گزار بیٹا بالکل کنگال سا ہو گیا۔ اب بیچارے کے فاقے کے دن آ گئے، وہ دن کا فاقہ، پھر 3 دن۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ فلاں جگہ 100 دینار ہیں، جا کر نکال لو۔ اس نے کہا برکت والے ہیں؟ کہا برکت والے نہیں ہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح بیوی سے رات کو دیکھا ہوا خواب بیان کیا تو بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے، تمہیں برکت کی پڑی ہوئی ہے، ایسے ہی لے لیتے، یہاں ہماری بھوک کی پڑی ہے، اور تم ہو کہ برکت۔ اس نے کہا نہیں، بے برکت نہیں لوں گا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، فلاں جگہ اس دینار 10 دینار ہیں، پھر جا کر لے لو۔ وہ کہنے لگا برکت کے یا بے برکت کے ہیں؟ کہا مجھے، انہوں نے کہا جی برکت والا نہیں ہے۔ کہنے لگا مجھے نہیں چاہیے۔ پھر صبح بیوی کو خواب سنایا تو بیوی نے کہا خدا کے بندے، میں بھوک سے مر رہی ہوں اور تمہیں برکت کی پڑی ہے۔ کہا نہیں، بغیر برکت کا نہیں لینا ہم نے۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، فلاں جگہ 1 دینار پڑا ہے، جا کے نکال لو۔ کہنے لگا برکت والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی برکت والا ہے۔ پھر گئے اور نکالا، راستے میں آئے مچھلی خریدی، مچھلی کو لا کر جب چیرا تو اس کے پھیپھڑے سے 2 موتی نکل آئے۔ آدمی کا دستور ہے پوری مچھلی لے کے آتے ہیں اور ہماری طرح صاف نہیں کرتے، اور کبھی آپ جائیں تو پوری بیچاری پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مچھلی کی کیا حیثیت ہے؟ پورا اونٹ ایسے پڑا ہوتا ہے، پورا اونٹ پکا دینا بمائے آنکھوں کے، بمائے سر کے، یوں بیٹھا ہوتا ہے، وہ سارا ہی بھون لیتے ہیں۔ بس عربوں میں ایک رواج ہے، پوری مچھلی کو جب چیرا تو 2 موتی نکل پڑے۔ وہ دوڑ کے بازار میں گیا۔ اس زمانے کے تاجر تو ہم جیسے تو تھے نہیں، مگر اگرچہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اکثریت کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم اس کی قیمت اتنی نہیں دے سکتے۔ تاجر نے کہا آپ بادشاہ کے پاس چلے جائیں۔ وہ 1 موتی بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے پوچھا جی اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا جی 18 اونٹ سونے کے دے دیے جائیں، یہ اس کی قیمت مناسب ہے۔
بادشاہ نے کہا نہیں، 18 خچر بھر کے گھر لایا۔ بیوی سے کہنے لگا اب پتہ چلا برکت کیا ہوتی ہے، یہ ہے وہ برکت والی روزی۔ کچھ عرصہ گزرا تو کسی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اس کے پاس تو 2 موتی ہیں، اس قسم کے تو موتی 2 ہوتے ہیں۔ پھر اس کو پھر بلایا گیا اور کہا کہ اس کے ساتھ والا دوسرا موتی کہاں ہے؟ کہا جی میرے پاس ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ بھی دے دو۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی ایسے نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کل ہیں، جہاں سے مرضی قبضہ کر لو، جہاں سے مرضی چھین لو۔ وہ سوچے ہوتے ہیں کہ اوپر کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہی ہوں۔ تو اس نے بادشاہ سلامت کو کہا پہلے آپ نے قیمت لگائی تھی، اب میں قیمت لگاؤں گا۔ بادشاہ کہنے لگا ہاں ہاں تم جو کہو گے وہ دے دیں گے۔ کہا جی مجھے 60 خچر بھر کے دے دیں۔ بادشاہ نے کہا بھائی دے دو۔ 60 خچر، یہ ساری دولت کہاں سے ملی؟ باپ کی دعا سے ملی، باپ کی خدمت سے ملی۔ اور جو جائیداد ملتی ہے وہ کتنی ملتی؟ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے محترم ویورز کے سامنے ایک باپ کی خدمت سے متعلق واقعہ بیان کر رہا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس کی خدمت گزار بیٹوں نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا جب وہ بیمار ہوا تو اس کے خدمت گزار بیٹے نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا کہ تم اپنی ساری جائیداد میرے نام لکھ دو، اس کے عوض میں باپ کی خدمت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے، جائیداد بھی دے دے اور تو خدمت سے بھی بیزار ہو جائے۔ اس نے کہا پھر دوسرا کام کر لو، وہ یہ کہ میری جائیداد بھی لے لو اور باپ کی خدمت بھی چھوڑ دو، میں باپ کی خدمت اکیلا کروں گا۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا چاہیے؟ لاؤ، اس نے لکھوا لیا، میری ساری جائیداد تمہاری اور تم باپ کی خدمت میں حصہ نہیں لوگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، اور اس نے باپ کی خدمت میں سب کچھ لگا دیا اور اس کی دعائیں لیتا رہا، خدمت کرتا رہا۔ آخر باپ کا وقت آ گیا، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور یہ مالی اعتبار سے یہ خدمت گزار بیٹا بالکل کنگال سا ہو گیا۔ اب بیچارے کے فاقے کے دن آ گئے، وہ دن کا فاقہ، پھر 3 دن۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ فلاں جگہ 100 دینار ہیں، جا کر نکال لو۔ اس نے کہا برکت والے ہیں؟ کہا برکت والے نہیں ہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح بیوی سے رات کو دیکھا ہوا خواب بیان کیا تو بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے، تمہیں برکت کی پڑی ہوئی ہے، ایسے ہی لے لیتے، یہاں ہماری بھوک کی پڑی ہے، اور تم ہو کہ برکت۔ اس نے کہا نہیں، بے برکت نہیں لوں گا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، فلاں جگہ اس دینار 10 دینار ہیں، پھر جا کر لے لو۔